نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی تک موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کیا پتہ چلا کہ انسان کی روح جو ہے وہ دو وقت قبض ہوتی ہے۔ ایک جس وقت انسان کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک تو روح اس وقت قبض ہوتی ہے، اور ایک روح جس وقت انسان سوتا ہے فرمایا کہ اللہ روح نکال لیتا ہے۔ جن کا وقت مقرر ہو چکا ہے الی اجل مسمی ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جن کا وقت ابھی مقرر نہیں ہے ان کو ان کے ٹائم تک، ان کے وقت تک کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے دو وقت میں روح قبض ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایک موت کے وقت، ایک نیند کے وقت۔ آپ نے سنا ہوگا نیند موت کی بہن ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اور اسی طرح جو دعا ہے سونے سے پہلے کی، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کے سویا کرے۔ اگر وقت اللہ کو پتہ ہے کب آنا ہے، موت آ بھی جائے تو اچھی حالت کے اندر آئے، کم از کم اللہ کو یاد کر کے ہم سوئے ہو، اس وقت اگر موت آئے گی تو انشاءاللہ یقیناً وہ موت بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی مانگنا چاہیے، یا اللہ خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا۔ دنیا کے اندر کتنے اچھے اعمال کرتے رہے لیکن خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اس لیے سونے سے پہلے کوئی ایسا گناہ والا کام کر کے نہ سوئیں، بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور دعا پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور نیت کر کے سوئیں کہ صبح نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ فجر کی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں جی روحیں آتی ہیں، یاد رکھیں جب روح نکل جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ واپس لوٹ کر کیسے آئے گی؟ جو اچھی روح ہوتی ہے وہ سیدھی علیین جنت میں جاتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے، اللہ کی نافرمان جو روح ہوتی ہے، وہ جاتی سجین، وہ جاتی جہنم کے اندر سیدھی۔ تو علیین جو ہے وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جو اللہ کے مہمان خانے میں چلی گئی روح، اس کو یہاں اس دنیا کی گندگی کے اندر آنے کی واپس کیا ضرورت ہے؟ اور جو سجین ہے وہ اللہ کے قید خانے میں چلی گئی، اللہ کے قید خانے سے اللہ چھوڑیں گے تو تب آئے گی واپس وہ نا، کیسے واپس آئے گی پھر وہ؟ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جب آپ سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ آپ کی باڈی جو چل رہی ہے یہ اللہ کے امر سے چل رہی ہے۔ جیسے آپ اے سی آن کرتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہیں، اے سی آن کر دیں، ٹی وی آن کر دیں، ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کی باڈی میں جو چل رہی ہے یہ روح سے چل رہی ہے، اور یہ اللہ کے امر سے چل رہی ہے۔ ہم جناب چار پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تکبر غرور، ہم زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہواؤں کے اوپر اڑیں۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ کیوں کہ جب روح نکل جائے گی پھر یاد رکھیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج تو تمہارا پیسہ، تمہاری رشوت، ہر طرح اس کا عروج ہے، لیکن جس وقت یاد رکھیں روح نکل جائے گی پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یاد رکھیں کوئی دنیا کے اندر نہیں رہ گیا۔ کل فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اگر کوئی رہے گا تو وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، جس کو
موت نہیں آئے گی کبھی بھی۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ بھئی مرنے کے بعد بھی ایک نہ ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہ ایسی عدالت ہوئے گی، یاد رکھیں، اللہ کی جو عدالت ہوئے گی وہاں پہ پھر کوئی سفارش نہیں چلے گی کسی کی، اگر چلے گی اس کی جس کو اللہ حکم دیں گے، اس کی سفارش چلے گی۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، نیک ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، حفظاء ہوں گے، علماء ہوں گے، علماء حق ہوں گے، علماء سو نہیں، علماء حق ہوں گے، ان کی سفارش چلے گی، حفظاء کی چلے گی، انبیاء کی چلے گی، شہداء کی چلے گی۔